بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آپ لوگوں نے پڑھی، جس کے فضائل میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اور ایک روایت کے مطابق آخری 10 آیات کی بھی تلاوت کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا تو اگلے جمعے تک تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اس دوران اگر فتنہ دجال نمودار ہوا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا فتنہ نہ کبھی پہلے ہوا تھا، نہ اس کے علاوہ آئندہ کبھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے، اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس چیز سے سارے نبیوں نے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج تک امت کے تمام برگزیدہ لوگوں نے پناہ مانگی ہے، وہ کتنا خطرناک اور کتنا شدید فتنہ ہوگا۔ کوئی علاقہ، کوئی کچی پکی جگہ اس فتنے سے بچ نہیں سکے گی، سوائے بیت المقدس، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے۔ دنیا کا کوئی خطہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے، اور کثرت سے اس کی اتباع کرنے والے یہودی اور خواتین ہوں گے۔ عورتیں اس کی پیروی کریں گی، اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی پیروی کرے گی۔ بنیادی طور پر یہ ساری کائنات ایک دن ختم کر دی جائے گی، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ جتنی مخلوقات ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس نے موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ جس طرح انفرادی طور پر چیزیں اپنے اپنے وقت پر فوت ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ یہ ساری کائنات بھی فوت ہو جائے گی، یہ ساری کائنات مر جائے گی، اس کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لمحے کا نام قیامت ہے۔ جب تک ایک بھی انسان اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے۔ ہر چیز کا ایک سانس ہوتا ہے، جب تک وہ سانس چل رہا ہے وہ چیز زندہ ہے، سانس ختم ہو گیا تو چیز فوت ہو گئی۔ اس کائنات کا بھی ایک سانس ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔